دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار کے مسلمان علماء کرام کیوں نظریہ ارتقاء کے مخالف تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام نظریہ ارتقاء کو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی تو ہمارے جسم میں اپینڈکس کا کیا کام ہے؟ اگر خدا نے اپنی ہر مخلوق میں بقا کی استطاعت رکھی تھی تو کیوں ڈائناسور اور دیگر بہت ساری مخلوقات فنا ہو چکی ہیں؟ کیا عناصر زندگی میں ظہور ترتیب حادثاتی تھا یا مشیت خداوندی کا نتیجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا سے آگے زندگی مطلب کیسے چلی؟ کیا ان کے بچوں کے اندر شادیاں مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں الاؤڈ تھیں اس وقت؟ عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، کسی صحیح روایت میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لی جاتی تھی۔ یہ جو رشتوں کی حرمت کا معاملہ ہے یہ انسانی تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو خاندان دیا جائے، خاندان میں کچھ رشتے مقدس ہوں، اور ان مقدس رشتوں کے معاملے میں انسان ایک دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ تو یہ چیز تمدنی ارتقاء کے ساتھ بڑھتی بھی رہی ہے، کم بھی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بعض عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہمارے یہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی تمدن کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں سے ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دور میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک رائے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں بیان۔ سر لیکن اگر قرآن میں نہیں ہوئی تو اس کے بغیر ریپروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ انسیسٹ ریلیشن شپس اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس وقت اللہ نے حضرت آدم کو مطلب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بعد میں منع ہوگے؟ کیا اس وقت دین اور تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ یہ جو شریعت اور قانون ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے لحاظ سے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ قبائلی نظام میں رشتوں کی نوعیت بالکل اور تھی۔ آپ دیکھیں قبائلی زندگی تھی، اس میں انسان کے لیے جینے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، تو وہاں اس کو آپ انکریج کرتے تھے۔ بہت زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے کیونکہ 50 بیٹے اگر نہ ہو آدمی کے تو وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کے لیے 2 بچوں کو سہارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تغیر ہوتے رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اخلاق ابدی حقیقت ہے، شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی، جیسے میں نے مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ہاں بعض رشتے ممنوع تھے، ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور بعض جائز تھے جو ہمارے یہاں ممنوع ہو گیا۔ سر اتنی تبدیلی کہ ابھی ہمیں سختی سے منع کیا اور اس وقت روز یہ کام ہو رہا تھا، مطلب روز آپ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ کو رمضان کے مہینے میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے لیکن رمضان میں نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا۔ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن آپ سزاؤں کو لے لیں، تورات میں جو جرائم کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں بعض معاملات میں۔ یعنی ایک قبائلی تمدن میں سزا دینے کے اور طریقے ہوں گے، سزا کے ثبوت کے اور طریقے ہوں گے، آج کے زمانے میں ہم اور طریقے اختیار کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں قانون دیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ 2 گواہ لاؤ، آج انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، تو آپ آج بھی یہ اصرار کریں گے۔ تو اس وجہ سے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے احکام میں بھی تبدیلی آتی ہے۔